بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد لیا، بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، احسان کرنا ہے۔ وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ والیتامیٰ والمساکین، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور کہو تم لوگوں کے لیے اچھی بات، لوگوں کو اچھی بات کہنی ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا، تو فرمایا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، ہاں بہت کم جو تم میں سے بچے، باقی سب پھر گئے۔ وانتم معرضون، اور حالانکہ تم اعراض کرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر تقریباً 8 چیزوں کا تذکرہ موجود ہے جس کا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاق عہد کو کہتے ہیں، اور میثاق لفظ آتا ہے پختہ عہد کے لیے۔ میثاق اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی چیز کو باندھا جاتا ہے، اور قیدیوں کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال قیدی کو جس رسی کے ساتھ باندھا جاتا ہے اس کو بھی میثاق کہا جاتا ہے۔ تو قیدی کو اس لیے باندھتے ہیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ تو میثاق وہ عہد ہوا جس سے دور نہ بھاگا جائے، عہد کر لیا ہے تو پھر اس عہد کو نبھانا بھی ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد و پیمان کیا، کس بات پر؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت انبیاء کی پہلی دعوت ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے تھے۔ عبادت 4 قسم کی ہوتی ہے، بدنی عبادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد قولی عبادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فعلی عبادت ہوتی ہے، اور قلبی عبادت ہوتی ہے۔ بدنی عبادت سے مراد جس طرح نماز، اور اسی طرح مالی عبادت ہوتی ہے، مالی عبادت سے مراد صدقہ و خیرات۔ اسی طرح ایک قلبی عبادت ہوتی ہے، اور قلبی عبادت میں جس طرح دل سے کسی چیز پر بھروسہ کرنا، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ قلبی عبادت ہے۔ تو اسی طرح ایک لسانی عبادت ہوتی ہے، لسانی یعنی زبان سے ذکر و اذکار۔ تو عبادت کی بڑی 2 قسمیں ہوئی، قولی فعلی، اور قولی فعلی کے آگے قسمیں ہو گئیں 4، یعنی 4 میں بدنی عبادت نماز، اور اس طرح مالی عبادت صدقہ و خیرات، لسانی عبادت ذکر و اذکار، اور قلبی عبادت اللہ کی ذات پر امید رکھنا، بھروسہ رکھنا۔ تو بیسیکل بڑی قسمیں جو ہیں وہ 2 ہی ہیں، قولی زبان سے، فعلی وجود سے۔ تو اس تمام قسم کی عبادات، چاہے اس کا تعلق کسی کے بھی ساتھ ہو، عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ بات کہیں کہ میری نماز، میری زکوٰۃ، میرا روزہ، میرا سب کچھ کس کے لیے؟ للہ رب العالمین کے لیے ہے۔ عبادت اللہ کی خالصتاً کرنی چاہیے، اور جو بندہ اللہ کی خالص عبادت نہیں کرتا وہ شرک کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدر بھی نہیں کرتا۔ جس طرح ہے نا وما قدر اللہ حق قدری،
تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، تو وہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرنے لگا ہوں، اگر تم اللہ کا حق ادا کرو۔ پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے سو میں نہیں جانتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بتلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق اور بندوں کا اللہ پر حق۔ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، تو جو بندے اپنا یہ حق ادا کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو پھر اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے بندوں کو جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا جو اللہ کا حق ادا کریں گے۔ تو اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ جو بندہ اللہ کی عبادت کرے گا اللہ اسے کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا۔ نمبر 2 ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ والدین سے مراد ایک تو انسان کا باپ اور انسان کی ماں، دوسرا اسی طرح دادا نانا اور اسی طرح دادی نانی، یہ بھی انسان کے والدین میں، اوپر تک یہ سارے انسان کے والدین میں شامل ہیں۔ اسی طرح سسرالی والدین ہوتے ہیں، ساس اور سسر، وہ بھی والدین ہیں۔ اس میں روحانی والدین ہوتے ہیں، استاد جس نے کسی کو ہنر سکھایا، کسی کو پڑھایا، جو بھی آپ کا استاد ہے وہ روحانی والدین میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح والدین کے جو قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ مثال کے طور پر خالہ کو ماں کے کیا مقام کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا خالہ جو ہے وہ ماں کے قائم مقام ہے۔ تو ایک صحابی، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا اور اس نے آ کر کہا تھا اللہ کے رسول انی اصبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، فہل لی توبہ، کہ میرے لیے توبہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا خالہ زندہ ہے؟ تو نبی اس نے کہا جی ہاں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فبرھا، تو اپنی خالہ کے ساتھ جا کر حسن سلوک کر۔ تو ماں کی عدم موجودگی میں خالہ ماں کے قائم مقام ہے، تو خالہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہاں بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے والدین کے ساتھ، تو قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی۔ قولی طور پر سے مراد قرآن کے اندر جس طرح حکم ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، یعنی قولی طور پر یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اف بھی نہیں کہنا، غصے کی حالت میں ان پر غصہ نہیں ہونا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ کوئی ایسی بری بات نہیں کرنی۔ تو یہ ایسی بات اور ایسے جملے جس سے وہ ناراض ہو جائیں اور جس سے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، جس سے انہیں تکلیف ہو، ایسے جملے زبان سے ادا نہیں کرنے۔ تو فعل سے مراد یہ ہے کہ انسان والدین کے ساتھ ایسے کام کرے جن سے ان کی عزت بڑھے، تو اسی طرح ان کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں اس کو پورا کرنا، یہ فعلی حسن سلوک کے اندر شامل ہے۔ والدین کے ساتھ انہیں اگر دوائی کی ضرورت ہے یا کسی بھی چیز کی کوئی بھی ضرورت ہے تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ فعلی حسن سلوک کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح موت کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت جو ہے وہ کرتے رہنا۔ یہ اسی طرح اگر ان کی کوئی خواہش تھی مرنے سے پہلے تو اس خواہش کو پورا کرنا، ان کی وصیت کو پورا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی تھی، اس نے کہا تھا اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے، اور اگر فوت ہونے سے پہلے اگر وہ میرے ساتھ بات کرتی تو مجھے یہ کہتی کہ صدقہ کر، تو اللہ کے رسول میں اس کے لیے اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے تو صدقہ کر لے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کی کوئی خواہش تھی یا ان کی کوئی وصیت ہو، جائز وصیت، جائز خواہش، تو اس کو پورا کرنا یہ ذمہ داری ہے اولاد کی، تو یہ حسن سلوک کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا، اور پھر اسی طرح والدین کے جو عزیز و اقارب ہیں، والدین کے جو دوست ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ والدین کے دوست کا بھی خیال رکھو۔ جو باپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اب باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کے پاس جانا، کبھی کبھار جا کر بندہ سلام دعا کر لیتا ہے، تو یہ بھی حسن سلوک کے اندر شامل ہے۔ جس طرح کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو عمرے کے لیے جا رہے تھے،
مکہ میں جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک ان کی سواری تھی اور ساتھ ایک گدھا بھی تھا جس پر وہ کبھی کبھار سفر کرتے تھے، اور سر پہ پگڑی بھی تھی۔ پھر راستے میں جا رہے تھے، ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے، ایک آدمی آیا تو اس کو انہوں نے اپنی پگڑی بھی دے دی، اپنا گدھا بھی دے دیا۔ جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آدمی تھا، اس نے کہا جی اس آدمی کو آپ کوئی معمولی سا تحفہ بھی دے دیتے تو کافی تھا، آپ نے اپنی ضرورت کی چیز یعنی گدھا جو اپنی سواری کی ضرورت کے لیے تھا آپ نے وہ بھی دے دیا، اور آپ نے اپنی پگڑی اتار کر بھی دے دی۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا۔ بات سمجھ، اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ اس کو اپنا گدھا بھی دیا ہے اور اپنی سر کا امامہ جو پگڑی ہے وہ بھی دے دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے والدین کے حسن سلوک کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ والدین کے دوست کے ساتھ بھی اور ان کی اولاد کا احترام کرنا یا انہیں ملنا، جب ملے تو اچھے انداز میں پیش آنا، یہ حسن سلوک کے اندر چیزیں جو ہم شامل ہیں۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو کوئی منصب ملتا ہے تو اس منصب کا فائدہ والدین کو دینا، یہ بھی حسن سلوک کے اندر شامل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر بنایا گیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے والدین کو بلا لیا تھا مصر میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو بڑا عہدہ مل جائے، کوئی بڑی کرسی مل جائے اور آدمی جو ہے اپنے والدین کو پوچھے ہی نہ، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو اگر کوئی منصب ملتا ہے تو اس منصب کا فائدہ بھی والدین کو دینا چاہیے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اسی طرح ان کا خیال رکھنا، نفلی نماز پہ والدین کو ترجیح دینا۔ ایک آدمی نفل پڑھنا چاہتا ہے، اگر اس کا باپ اسے بلا رہا ہے تو اسے اپنے پہلے باپ کی بات جو ہے سننی چاہیے۔ اسی طرح ان کا ادب کرنا، ان کے لیے وقف جناحک للذل، وقف جناحک، اپنے کندھوں کو ان کے لیے نرم کر دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر والدین گناہگار بھی ہوں، اللہ کے مجرم بھی ہوں، تو پھر بھی ان کے سامنے ادب سے پیش آنا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ میرے والدین تو ہے وہ تو مجرم ہیں، اللہ کے باغی ہیں، نماز نہیں پڑھتے یا کوئی اچھا کام نہیں کرتے، فلاں ہیں، ان کے اندر 100 عیب نکال دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کا احترام نہیں کرتے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ والدین جتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، ان کا ادب بجا لینا یہ ضروری ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ایک مشرک تھے ابراہیم علیہ السلام کے باپ، تو مشرک باپ کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے اپنے باپ کو کیسے بلایا؟ یا اباتے، اے ابا جان، یعنی ادب کا دائرہ ابراہیم علیہ السلام نے ملحوظ خاطر رکھا اپنے مشرک باپ کے لیے بھی۔ تو اس لیے والدین اگر غلط بھی ہوں تو آپ اپنی جو ذمہ داری ہے نا ادب کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور اچھا برتاؤ کرنے کی، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اگر وہ غلط ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، تو وہ ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے۔ تو آدمی کا حق یہ بنتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور پھر والدین میں زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے، اور ماں کا زیادہ حق اس لیے ہوتا ہے کہ ماں، ایک حق تو وہ ہے کہ بچہ جو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، پھر اس کی پیدائش کا مرحلہ اور پھر اس کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ، تو یہ 3 مرحلے چونکہ بڑے اہم ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ کہا تھا امو کا، تیری ماں تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا تھا تیرا باپ۔ تو باپ بھی، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں اور ماں کے ساتھ بھی۔ باپ کے حوالے سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رضا ربی فی رضا الوالدی، کہ باپ جب راضی ہو تو رب راضی ہوتا ہے۔ اگر کسی کا باپ اس سے ناراض ہو گیا تو وہ یہ سمجھ اس کا جو ہے وہ رب اس سے ناراض ہو گیا۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اگر کسی کا باپ ناراض ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میرا رب مجھ پر ناراض ہو گیا ہے، اور اگر میرا باپ راضی ہے تو میرا رب راضی ہے۔ تو باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اس طرح والدین کو گالیاں نہ دیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہوں کہ یار والدین کو ہم تو گالیاں نہیں دیتے، بعض لوگ تو سیدھا اپنے والدین کو گالیاں نکالتے بھی ہیں ہمارے اس معاشرے میں، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو نہیں نکالتے۔ تو آپ اگر کسی کے والدین کو گالی نکالتے ہیں، وہ الٹا آپ کے والدین کو گالی نکالتا ہے، تو یہ بھی اسی زمرے میں ہے۔ آپ نے اس کے والدین کو گالی نکالی، وہ آپ کے والدین کو گالی نکال رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ گویا اپنے والدین کو خود گالی نکال رہے ہیں۔ آگے فرمایا وذل قربا، رشتہ دار۔ تو رشتہ داروں میں سب سے پہلے قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں میں جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں اور جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، یہ دونوں رشتہ دار ہیں، نان کا بھی داد کا بھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے
کہ بعض اوقات ماں جو ہے وہ جو دادکا باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے بارے میں غلط فہمیاں بچوں کے دماغ میں ڈال دیتی ہیں، بعض اوقات باپ جو ہے وہ جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں نان کے، ان کے بارے میں جو ہے وہ بعض اوقات باتیں غلط ڈال دیتی ہیں۔ تو بعض بچے اپنے ماموں سے متنفر ہوتے ہیں، بعض بچے اپنے چاچا تائے سے متنفر ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ والدین ماں اور ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، باپ اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، تمام کے تمام جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ حسب استطاعت ان کی مدد کرنا، اگر کوئی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کر دینا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ان کی مال سے مدد کرنا۔ تو آپ کے اندر جو طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ ان کی مدد کریں، ان کے لیے ملاقات کو جانا، بیمار ہوں بیمار پرسی کرنا، فوت ہو جائیں جنازہ پڑھنا، ان کے لیے تحائف لے کر جانا، کبھی کبھار تحفہ دے دینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس میں شامل ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہیں۔ تو وہ جو حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ بدلے میں کریں، کہ کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو میں نے اچھا سلوک کرنا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو میں نے بھی نہیں کرنا، تو یہ بات غلط ہے۔ رشتہ داری بدلے میں نہیں ہوتی، رشتہ داری بدلے میں نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتہ داری وہ ہے کہ کوئی توڑے تو جوڑ، کوئی توڑے تو جوڑ، وہ رشتہ دار ہے۔ صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر صورتحال ایسی ہے تو ان کے منہ کے اندر گرم راکھ رکھ رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو تیری مدد کرے گا۔ تو جو بندہ رشتہ داری جوڑتا رہتا ہے، خواہ اگلا توڑے، تیرا کام ہے جوڑنا، جب تک یہ تو کام کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار جو ہے وہ فرشتہ مقرر ہوگا جو تیری مدد جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ تو رشتہ داری کو ملانا ہے، تو رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ، ان کا ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، تو جس میں تقریباً کہتے ہیں کہ 600 درخت تھے۔ تو انہوں نے کہہ دیا اللہ کے رسول، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز کو صدقہ کرو، تو میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور آپ کو اختیار دیتا ہوں آپ جس پر چاہیں خرچ کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حکم دیا تھا کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، تو فرمایا اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے اندر جو ہے وہ خرچ کرو۔ تو بہرحال جو انسان رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے، رشتہ داری کا خیال رکھنے سے اللہ تعالیٰ عمر کے اندر اضافہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت ساری حدیثیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر دراز فرما دیتے ہیں، جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے مال میں جو ہے وہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح صلہ رحمی کے حوالے سے ایک یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کا آدمی کو فوراً سزا ملتی ہے وہ قطع تعلقی ہے۔ جو انسان رشتہ داری کو توڑتا ہے، رشتہ داری کو توڑنے کی سزا دنیا میں بہت جلد مل جاتی ہے، اور اسی طرح اس کے جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کا صلہ بھی انسان کو فوراً ملتا ہے۔ تو جو بندہ رشتہ داری توڑتا ہے فوراً اس کے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ اس لیے آدمی رشتہ داری کے معاملے میں یہ بڑا حساس معاملہ ہے رشتہ داری کا، تو اس کا جو ہے وہ ضرور خیال رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، رشتہ داری کا معاملہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اس لیے رشتہ داری کو جوڑنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔